لاہور شدید اسموک کی لپیٹ میں ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو عمران خان نے جو فائنل کال دی ہے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، سب کے اوپر بات کریں گے۔ سینئر جرنلسٹ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمومی طور پہ ہم نے سنا ہے کہ صدیق بھائی کو اگر کوئی سینئر کہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سینئر نہ کہیں، لیکن ہمارے سینئر ہیں تو اسی لیے ہم ان کو اسی طرح مخاطب کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویلکم۔ صدیق بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگا عمران خان کو فائنل کال دینے میں؟ کیا ان کو کوئی امیدیں تھیں جیسے جوڈیشری سے فلاں جج آئے گا اور اس کے بعد کیا وہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں تو اسی لیے انہوں نے فائنل کال دی ہے؟ دیکھیں اس حد تک تو ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ 26 اکتوبر کو ایک گھٹیا نیچ مکروہ اور نیچ انسان جو ہے وہ اس سے پاکستان کو نجات مل جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو ایک امید تھی جیسے پاکستانیوں کو بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور منصور علی شاہ صاحب آ جائیں اور چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلنے لگ جائیں، لیکن وہ ہم سب کو دھچکا لگا، تمام پاکستانیوں کو دھچکا لگا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور نون لیگ نے پسند کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، پھر بھی ایک ہوپ تھی۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلے ہفتے میں جو چھکے چوکے مارے ہم سب حیران رہ گئے، اور ہم نے کہا لالا لالا شابہ شابہ بلے بلے بچھا گئے، کمال کر دیا اور قرآن برپا ہو گیا، اور بہت ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ لیکن وہ پھر مجھے نا ایک بڑی اہم شخصیت ہے، ان کی مجھے کال آئی اور مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ میں بڑا، کیونکہ ویڈیوز میں کہہ رہا تھا کہ زبردست جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو انہوں نے کہا جی یہ کیا صورتحال ہے؟ تو میں نے وہ پوری گردان جو یاد کی تھی وہ پوری گردان پڑھ دی۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جتنی تم نے گردان پڑھی ہے کہ یحییٰ صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس میں سے حکومت کو کس چیز سے نقصان ہوا ہے؟ کوئی نقصان ہوا ہے؟ میں نے کہا یار سوال تو اہم ہے کہ حکومت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ان چیزوں سے۔ تو میں نے کہا سر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ منگل کو اس نے اس وقت بلایا ہوا تھا انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، انہوں نے کہا منگل کو حکومت کی مرضی کا بینچ بن جائے گا، آئینی بینچ، اور تم پھر مجھے میسیج کر کے بتا دینا، کیونکہ میں تو دن میں سو رہا ہوتا ہوں تو رات میں جاگتا ہوں، تو دن میں کیونکہ اجلاس ہے مجھے میسیج ضرور کر دینا، لیکن میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ یحییٰ آفریدی سرنڈر کرے گا، سہولت کاری کرے گا حکومت کے ساتھ۔ وہی ہوا۔ اب یہ آپ نے صحیح بات کیا ہے کہ شاید عمران خان کو ایک ہوپ تھی کہ 26 کو ایک تبدیلی آئے گی اور اس کے بعد چیزیں شاید بہتری کی طرف جانی شروع ہوں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ تو اب اس لیے میرا خیال فائنل کال ضروری تھی جو عمران خان نے دے دی ہے۔ اچھا درست ہو گیا۔ صدیق بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ اس فائنل جو کال دی ہے اس میں کیا ان کا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ان کا رول ہے پاکستان میں بھی اور تحریک انصاف میں بھی۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جتنا ہم 3 سال میں ہمیں IMF جو ہے وہ پیسہ دیتا ہے یا کمٹمنٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ 1 ماہ میں بھیجتے ہیں، اور بہت زیادہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں اور پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کا جو ایک اذیت اور تکلیف ہے نا وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا گھر ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے۔ وہ جب دنیا بھر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ کیا نظام ہے، دنیا کتنی آگے چلی گئی ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اپنے گھر کو دیکھ کے، اپنے ملک کو دیکھ کے، تو وہ ان کی ایک درد ہے ان کا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جانا چاہیے، ہمارے ملک میں بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے جو دنیا بھر میں ہیں۔ تو پھر وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک ظاہر ہے وہ محنت کرتے ہیں، بہت ٹف ان کی لائف ہوتی ہے، سوشل لائف نہیں ہوتی، پرسنل لائف نہیں ہوتی، فیملی لائف نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اپنی فیملی کو سیٹل کرتے ہیں، پھر ایک عمر کے ایک حصے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان چلے جائیں اور پاکستان میں وقت گزاریں، اور بہت سے آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے سینکڑوں ہزاریں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ جب خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایک موت ایک حقیقت ہے، تو ان کو دفن کرنے کے لیے پاکستان لایا جاتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں دفن ہوتے ہیں، مطلب یہ ایک ظاہر ہے ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری دھرتی ہے، تو ان کا اس لیے تو ان کا بڑا رول ہے۔ اب تحریک انصاف نے کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی 99% عمران خان کے حامی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے مخلص ہیں، تو جو بھی پاکستان سے مخلص ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت عمران خان کا سٹانس ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کا جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو بہت اہم رول دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی اعلانات کر رہے ہیں وہ میں تو بڑا میں حیران ہوا ہوں۔ مثلا دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت جو یہ 8 فروری کے بعد پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زبردست کمپین اوورسیز پاکستانیوں نے چلائی ہے۔ مثلا میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ اوورسیز پاکستانیوں نے یہ کمپین چلائی ہے کہ آج 13 نومبر ہے، 24 کی کال ہے، تو روزانہ
اوورسیز پاکستانیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے روزانہ بیٹھ کے کم از کم ایک فیملی کو جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کال کر کے پاکستان میں ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ نکلیں اپنے حق کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے. پھر وہ یہ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی جو سوشل میڈیا پہ وہ کمپین کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ کم از کم ہر اوورسیز پاکستانی جو ایکٹیو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر پاکستانی کو سپورٹ کرے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ٹریول کرنا، تو ان کو ہم وہاں سے باہر سے خود وہ جو ان کے جاننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو سپانسر کریں گے اور ان کو اسلام آباد کال میں بھیجیں گے. پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کو بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ 24 کو اگر یہاں پہ ہے تو وہ باہر بھی احتجاج انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. پھر جس طرح سے وہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ ای میلز کرنا، یہ ساری چیزیں تو بہت ایکٹیو ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر دیکھیں 8 فروری کے انتخابات میں بھی سوشل میڈیا کے بعد جو دوسرا بڑا کردار تھا وہ اوورسیز پاکستانیوں کا تھا. کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے کئی ہمارے سامنے مثالیں سامنے آئیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنے 20-25 سال بعد کسی جاننے والے کو تلاش کر کے اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک کمپینز کی. مثلا ایک اوورسیز پاکستانی بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ اب ان کی ایج کوئی 55 کے قریب ہوگی، 50-55 کے قریب ہوگی. کہتے ہیں میں نے اپنے ایف ایس سی کے کلاس فیلوز یاد کیے کون کون تھے، جن سے رابطہ تھا ان سے رابطہ کیا، یار وہ فلاں ہوتا تھا، یار وہ فلاں ہوتا تھا، یار وہ فلاں ہوتا تھا، اس کا نمبر بھیجو. کہتے ہیں میں نے ان کو کالز کی، ان سے بات کی. ایک تو ان کو اتنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ کئیوں سے 30 سال بعد بات ہو رہی تھی، 35 سال بعد بات ہو رہی تھی، لیکن ان کو موٹیویٹ کیا کہ یار آپ نے ووٹ جو ہے تحریک انصاف کو ڈالنا ہے. اب یہ ہے عمران خان کی محبت اور یہ ہے عمران خان کی طاقت، پاور عمران خان کی. تو انہوں نے موٹیویٹ کیا. اب بھی جو اوورسیز پاکستانی اعلان کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے اوورسیز پاکستانی اس وقت ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر 1 لاکھ بھی اوورسیز پاکستانی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور 1 لاکھ اوورسیز پاکستانی 2-3 لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتا ہے یا اس کو وہ سپانسر کر دیتا ہے باہر سے، تو آپ دیکھیں کہ 2-3 لاکھ لوگ تو پھر اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے آ جائے گا. تو اوورسیز پاکستانی بہت میٹر کرتے ہیں اور اس وقت اوورسیز پاکستانی بہت ایکٹیو ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 8 فروری کے بعد میں پہلی بار اوورسیز پاکستانی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑے منظم ہو کے اور یہ مہم جو ہے انہوں نے چلانے شروع کر دی. ابھی تو 4-6 گھنٹے گزرے ہیں اور وہ اتنے ایکٹیو ہیں، تو آگے پتہ نہیں کیا کریں گے وہ. اچھا صدیق بھائی، یہ بھی بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی اس احتجاج کے حوالے سے، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ ایک تو یہ بھی بتا دی، دوسرا جس طریقے سے موجودہ جو قیادت ہے اس کا مینیج ہونے کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، مینیجڈ ہیں نہیں ہیں، کیا 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 نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا اور کیا کیا، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ لوگ چارجڈ ہیں اس وقت. اور دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب عمران خان نے کال دی تو لوگ دوبارہ چارج ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں آپ کو شاید 1%، شاید میں نے گو کہ میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے یہ دیکھا نہیں ہے، لیکن میکسیمم 1% لوگ جو ہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سوال اٹھائیں، میکسیمم 1%، جو کہ میں نے ابھی تک دیکھے نہیں ہیں. لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں سر، 99% لوگ چارج ہیں اور اس وقت موٹیویٹڈ ہیں. اور لیکن پھر بھی تحریک انصاف اور ان کی ٹیمیں اوورسیز پاکستانی اعلانات اوورسیز پاکستانی بہت کر رہے ہیں، لیکن ان کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ انگیج کرتے ہیں، کالز پہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں اور نہیں نکل پاتے ان کو کس طرح سے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اوورسیز پاکستانی اگر جو اس طرح سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جو ان کی حکمت عملی ہے، اگر اوورسیز پاکستانیوں نے جو ان کے اس وقت ارادے نظر آتے ہیں اس کا 50% بھی اچیو کر لیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 نومبر کو آپ بہت بڑی تعداد لوگوں کی دیکھیں گے صرف جو اوورسیز پاکستانی کو ایسے نکلیں گے جن تک پی ٹی آئی کی رسائی نہیں ہے، جن تک پی ٹی آئی کی تنظیم کی رسائی نہیں ہے، جن کو پی ٹی آئی نہیں نکالے گی، جن کو اوورسیز پاکستانی نکالیں گے. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی یہاں پہ فیملیز ہیں یا جو ان کی فیملیز نہیں بھی ہیں تو وہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ 1 لاکھ اوورسیز پاکستانی جس طرح سے وہ دعوے کر رہے ہیں، اگر 1 لاکھ اوورسیز پاکستانی 1-2 لوگوں کو بھی چاہے وہ موٹیویٹ کریں یا جو آنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو بڑی تعداد ہے جو آ جائے گی. اچھا صدیق بھائی، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ لاہور جو شدید اسموگ میں ہم سب کو پتہ، ہم سب جانتے ہیں اس حوالے سے، اور وہاں کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ اس سے پہلے جنیوا گئی اور پھر اب لنڈن میں، تو وہاں تو بڑی پرفضا ہے تمام جو ماحول ہے وہاں کا، اور ان کا وہ گلے کے کینسر کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو نا ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اسموگ کی صورتحال ہے نا،
اس میں ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بھول جائیں اس بات کو حکومت کون ہے کون نہیں ہے. پہلے تحریک انصاف کی تھی, آج نون لیگ کی ہے, کل تحریک انصاف کی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, کس کی ہوگی, چھوڑ دیں اس بات کو. ایز اے مسلمان, ایز اے انسان, ایز اے پاکستانی اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا, اپنے دیکھنے والوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے لائف سٹائل کو چینج کیجیے. آپ اگر کوئی ایسی آپ کے پاس گاڑی ہے جس کے دھوئیں کا ایشو ہے, اس کو ٹھیک کرائیے. آپ درخت لگائیے, درختوں کا خیال رکھیے. آپ یعنی دیکھیں نا کہ وہ ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں, خدا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائیں, کوئی ایک درخت لگائیں. میں کئی بار گزرتا ہوں, ایک گلی ہے, میں اس کو گزرتا ہوں اور ایک اس کی گلی کے موڑ کے اوپر نا بہت بڑا ایک درخت لگا ہوا ہے. مجھے اتنا رشک آتا ہے کہ یار یہ جس بندے نے لگایا ہوگا پتہ نہیں وہ دنیا میں ہوگا نہیں ہوگا, کتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ اتنا شاندار درخت پتہ نہیں کتنی وہ آکسیجن فراہم کر رہا ہے, کتنی وہ آلودگی کو کم کر رہا ہے, کتنا وہ کردار ادا کر رہا ہے, کتنے پرندے اس سے مستفید ہو رہے ہیں, کتنے انسان اس سے مستفید اس کے سائے سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں تمام پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اپنا کردار ادا کیجیے. آپ ہم سب مل کے اس سمو کو کم کر سکتے ہیں. آپ اویئرنیس کریٹ کیجیے, آپ اویئرنیس پھیلائیے, آپ آگاہی پھیلائیے. آپ کیا کر سکتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. میں اپنی فیملی میں کم از کم کہوں کہ یار میرے خاندان میں 50 لوگوں کو یہ موٹیویٹ کر دوں کہ وہ ہر مہینے کم از کم ایک پودا ایک درخت لگائیں گے. میں کم از کم یہ اپنی فیملی میں خود بھی اس پہ عمل کروں, فیملی کو بھی کہوں کہ یار ہفتے میں کم از کم ایک دن ایسا ہو جس دن آپ اپنی گاڑی نہ نکالیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر لیں, آپ پیدل سفر کر لیں. آپ جو ہے وہ ہمارے یہاں نا یہ بدقسمتی ہے کہ وہ بن گیا ہے کہ جی سائیکل نہیں چلانا. سائیکل کے اوپر آپ مطلب کچھ ہمیں لائف سٹائل بدلنے پڑیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کی بہتری کے لیے, اس ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے, اس ماحولیاتی دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایز اے پاکستانی. اور میری ریکویسٹ ہے خدا ہر مہینے درخت لگائیے, ہر مہینے پودے لگائیے. اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیے, اہمیت کے بارے میں بتائیے, ان کو موٹیویٹ کیجیے. اور ساتھ ہی جو ہے میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ کلائمیٹ چینج کو بطور سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈ کیا جانا چاہیے ہمارے نصاب کے اندر. بہت شکریہ, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو عمران خان نے فائنل کال دی ہے اس میں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور موجودہ قیادت ان کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا وہ کرنے جائیں گے 24 نومبر کو, تو یہ آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.